کچھ لوگ ہیں جو شاید دین سے بیزار ہیں، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ علماء کرام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں اور کامیاب تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں حضرت آج ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی اہمیت و فضیلت قرآن و سنت میں کیا بیان ہوئی ہے؟ حضرت حافظ صاحب، یہ بڑا لطیف سوال آپ نے فرمایا۔ اس کائنات عالم کی اگر آپ ابتدا پر تھوڑی نظر دوڑائیں، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام آپ کو جب فرشتوں کے سامنے میرے رب نے پیش فرمایا، کون سا شرف تھا جو پیش کر کے ان فرشتوں کو بتلایا گیا کہ یہ شرف ہم نے ان کو دیا اور آپ کے پاس نہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ علم تھا۔ اللہ اکبر! یہ روز اول سے یہ جو علم ہے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ عالم ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ! تو روز آخر تک علم والوں کا ہی بول بالا رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں زمانے کی جب تیز اور تند ہوائیں چلتی ہیں نا، تو بسا اوقات بند کمرہ بھی ہو تو اندر گھٹا آ ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں صفائی کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں علماء کے خلاف بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن آپ کے اس چینل کی طرح جتنے پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے سے جب پیغام حق پہنچتا رہے گا تو یہ ہر طرف سے جتنی بھی ڈسٹ ہے یہ ختم ہوتی رہے گی اور چہرہ نکھر کر سامنے آتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک ان کے فضائل ہیں، یقین کریں حضرت حافظ صاحب، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ واہ واہ واہ! آپ بتائیں اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ کمال فضیلت۔ ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ اس کے بہت ساری تشریحات علماء نے کی، ایک عالم ہے، علم ہے اس کے پاس، دوسرا عبادت گزار ہے، صوفی ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سارا کوئی تسبیحاں سب چلاتا ہے۔ عالم کیوں افضل ہے؟ کہا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ ٹرانسفر ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو صوفی ہوتا ہے اس کا فائدہ اپنے تک محدود رہتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اور آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو عالم ہوتا ہے اس کے اور صوفی کے محنت میں فرق یہ ہے، یہ جو عبادت گزار ہے یہ جتنی محنت کر رہا ہے یہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میری دنیا آخرت بہتر ہو جائے، اور عالم جتنی محنت کر رہا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کر رہا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ جنت میں چلے جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فائدہ آگے متعدی ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کو کار خیر لینے کے بہت سارے سبب اور ذریعے مل جاتے ہیں۔ کیا؟ جب اصلاح کرتا ہے 500 1000 2000 بندہ، اور اب تو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، لاکھوں بندے جب سنتے ہیں، جب وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو سب کا ثواب اس کے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ! یہی وجہ ہے کہ عالم کے بارے میں فرمایا گا نوم العالم عبادت، عالم سو بھی رہا ہے، نیند میں بھی ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی عبادت میں وقت شمار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ سکون اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے صبح اٹھ کے منڈی میں جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اتنی دیر ڈیوٹی کرنی ہے، وہ سو اس لیے رہا ہے کہ تاکہ میں فریش ہو کر صبح اللہ کا قرآن صحیح طریقے سے پڑھ اور سمجھ سکوں، حضور کا فرمان صحیح طریقے سے پڑھ اور سمجھ سکوں۔ تو فرمایا اس کی جو نیت ہے اس نے اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔